صرف تم بائے لائبہ میری۔ شازیہ اور مراد کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اچانک ہی مقابلے کا شور بلند ہوا۔ ایک طرف شازیہ تھی، دوسری طرف شعیب اپنے ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ سانگ شروع ہوا۔ پاکستانی سانگ تھا، شنگر ونڈا رے۔ شازیہ اور شعیب نے بہت زبردست ڈانس کیا تھا۔ سب ہون کر رہے تھے، کوئی تالی بجا رہا تھا، کوئی سیٹی۔ سب اب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ شازیہ نے پانی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن اس کو کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ شازیہ اب پانی لینے کے لیے اٹھی۔ شازیہ اپنے لیے پانی لینے جا ہی رہی تھی، شعیب نے اسے بلایا۔ رکو، تم یہیں رکو، میں جاتا ہوں، ویسے بھی وہاں مرد ذات ہے۔ جی، یہ کہہ کر شازیہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شعیب نے پانی لیا اور شازیہ کی طرف بڑھایا۔ شازیہ اٹھی تو چیئر کے ساتھ اس کی قمیض کی بیک پھٹ گئی۔ اوہ نو! یہ کہہ کر شازیہ نے قمیض کو بیک سے پکڑا۔ شعیب کو شازیہ کی اس حرکت سے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے شازیہ کے لبوں کے سامنے پانی لگایا۔ شازیہ نے چپ چاپ سارا پانی پی لیا۔ اور دوں؟ شعیب نے کہا۔ نہیں نہیں، شازیہ نے کہا۔ شعیب نے گلاس پاس رکھا اور اپنے کوٹ اٹھا کر شازیہ کے کندھوں پر رکھا۔ اس کو پہنو اور جا کر چینج کرو، شعیب نے کہا۔ شازیہ جانے لگی تو شعیب بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ شازیہ نے اس سے کہا۔ بس کیونکہ یہاں منگنی کا فنکشن ہے تو بہت لوگ ہیں، تو مجھے یہ قبول نہیں کوئی تمہیں دیکھے یا کچھ کہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ آؤں گا، شعیب نے مسکرا کر کہا۔ شازیہ تو شعیب کی مسکراہٹ میں اپنی مسکراہٹ ہی شامل نہ کر سکی اور چپ چاپ آگے جانے لگی۔ زینوں پر چڑھ کر وہ اوپر آئی اور اپنے کمرے میں گھس گئی اور کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ آج اس کا کتنا دل جلا تھا، مراد کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے میں۔ اپنے پیار کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ شخص آپ کے جسم کو نوچ رہا ہے۔ جو تکلیف آپ کو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، ویسی تکلیف شاید ہی آپ کو زندگی میں کسی اور مقام پر ہوگی۔ محبت ہے ہی ایسی چیز، محبت میں کوئی تیسرا شخص ہمیں قبول ہی نہیں ہوتا۔ شعیب نے دیکھا کہ شازیہ نے لیٹ کیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شعیب تم جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں آ سکوں گی، شازیہ نے کمرے کے اندر سے ہی کہا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، ٹیبلٹ لے لینا اور فریش ہو کر سو جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لینا، میں آ جاؤں گا، شعیب نے کہا۔ پھر خاموشی رہی اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اب شازیہ دل کھول کر رو سکتی ہے، کیونکہ شعیب چلا گیا تھا۔ شازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ہاں، اس نے سوچا تھا کہ اب وہ سب بھول جائے گی اور شعیب کے ساتھ رہے گی، لیکن یہ سب اتنا مشکل ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنا جسم سے روح نکل جانے جیسا ہوتا ہے، اور آج شازیہ اندر سے مر گئی تھی۔ محبت بہت خوبصورت الفاظ ہے، محبت بہت خوبصورت احساس ہے، اس کو ہمیشہ اپنے محرم کے لیے رکھیں، یہ نامحرم کے لیے نہیں ہوتی، نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ مراد اور شازیہ کی منگنی بہت اچھے سے ہوئی تھی۔ سمیرہ اور زلیخا دونوں شازیہ کے جہیز کا سامان دیکھ رہی تھی۔ شعیب اپنے والد کا بزنس دیکھ رہا تھا۔ والد تو نہ رہے تھے لیکن وہ تو زندہ تھا۔ وہ سارا وقت گھر سے بزنس کے کاموں میں لگا رہتا اور دیر سے گھر آتا، لیکن شازیہ اس کے خیالوں میں ہمیشہ چھائی رہتی۔
اور دوسری طرف تھی شانزے، جس کے پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ فارغ ہوتی تھی، ہمیشہ کمرے میں بیٹھی سوچتی رہتی۔ دل کی دنیا ہل جائے تو دماغ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ شانزے اب روتی نہیں تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا مراد شازیہ کا ہو گیا ہے۔ وہ بس چپ ہوتی، ضرورت ہوتی تو بولتی، ورنہ نہ۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ شعیب سے بچ کر رہے۔ شعیب اس کے سامنے آتا، اس کو لگتا وہ شعیب کی جانب متوجہ ہو جائے گی، اس لیے وہ کوشش کرتی کہ اس سے نہ ملے۔ وقت گزر جانے کے لیے ہوتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزر گیا اور آج مراد اور شازیہ کی شادی تھی۔ شعیب نے شادی کا کہا تھا، اس لیے اس کی شادی بھی مراد شازیہ کی شادی کے ساتھ تھی۔ شانزے صبح اٹھی تو ابھی تک بستر پر تھی، صرف چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کتنی بد نصیب ہے تو شانزے، ماں باپ بھی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چھوٹے ماموں تمہیں کتنے عزیز تھے، وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ غلطی سے پیار کر بیٹھی، ابھی غلطی کو صحیح فیصلہ سمجھ بیٹھی، پر غلطی کو صحیح سمجھنے سے وہ صحیح تھوڑی نہ ہو جاتی ہے۔ تم نے غلط کیا شانزے، تم نے غلط کیا۔ بس کرو، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، تم اب خود کو ہلکان مت کرو۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں شعیب کو لکھا ہے۔ شانزے، یاد ہے بابا نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اپنے نصیب سے آنکھیں نہ چراؤ، یہ نصیب ہے تمہارا۔ نصیب رب لکھتا ہے شانزے، انسان نہیں۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، رب سے نہیں۔ رب ہی نے اسے چنا ہے تمہارے لیے، وہ کیوں کر تمہارے لیے غلط ہو سکتا ہے؟ جاؤ شانزے، خوشی مناؤ۔ شانزے، آج مہندی ہے تمہاری، نہ کرو گلہ، نہ کرو۔ شانزے یہ ساری باتیں سوچ ہی رہی تھی، وہ اٹھی، واش روم میں گئی اور وضو کر کے آئی۔ اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ دعا کرنے کے بعد وہ اٹھی اور نیچے آ گئی۔ نیچے جا کر وہ ناشتہ کرنے میں بیٹھ گئی۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی کہ شعیب بھی وہاں آ گیا اور جان بوجھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شانزے نے جیسے ہی نظریں اوپر کی تو شعیب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ شانزے نے جلدی سے نظریں نیچے کر لی۔ شعیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ شانزے، شعیب نے کہا۔ جی؟ شانزے کی نظریں نیچی کی نیچی تھیں۔ شانزے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ سے عشق ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ رکا۔ شانزے نے اوپر دیکھا۔ میں صرف یہ کہوں گا، کیا اس رشتے میں آپ کی رضامندی ہے؟ کیا آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں؟ یا پھر آپ اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے ایسا کر رہی ہیں؟ کیونکہ شانزے، میں نکاح جیسے خوبصورت رشتے کی شروعات کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتا، یا بنا آپ کی رضامندی کے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ شعیب اب خاموش ہو گیا تھا، جیسے چاہتا ہو کہ اب شانزے کہے، مجھ پر کوئی زور و زبردستی نہیں، یا نہ ہی میں کسی کے کہنے پر ایسا کر رہی ہوں۔ آپ کو میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے، میں کیسے اس کے فیصلے کو رد کر سکتی ہوں؟ میں اس رشتے سے خوش نہیں۔ شعیب کو خوش ہوا۔ میں اس رشتے سے مطمئن ہوں۔ شعیب مسکرایا۔ شکریہ شانو، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا اور ناشتہ پورا کرنا۔ شعیب نے آدھی روٹی اور انڈے کی طرف اشارہ کیا اور ہاں کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ شانزے اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج اس کو شعیب بہت اچھا لگا تھا۔ آج اس کو شعیب الگ لگا تھا، جیسے پہلے کبھی نہیں لگا۔ اب وہ خوشی خوشی ناشتہ کر رہی تھی۔
سمیرہ اس کے پاس آئی۔ جلدی کرو بیٹا، پھر تمہیں تیار بھی ہونا ہے، مہمان آنے ہی والے ہوں گے۔ جی، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آج فنکشن تھا مایو کا، اور یہ صرف عورتوں کا فنکشن تھا۔ سارے مہمان آ گئے تھے۔ شازیہ اور شازدے کو بیوٹیشن تیار کر کے گئی تھی۔ سمیرہ اور زلیخا مہمانوں میں تھیں۔ شازدے اور شازیہ نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ دونوں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں کے ساتھ سب نے آ کر رسم وغیرہ کی اور ایک خوشگوار شام کی اختتام کو پہنچی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نکاح کے بعد دونوں دلہنوں کو کمرے میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ شازیہ مراد کا انتظار کر رہی تھی۔ مراد آیا، شازیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیاری لگ رہی ہو، لیکن شازدے سے زیادہ نہیں، یہ بات اس نے دل میں کہی تھی، اور جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر شازیہ کو پہنا دی۔ جس دل سے پہنائی تھی وہ تو مراد ہی بہتر جانتا تھا۔ بس یہی تھا کہ شازدے اب اس رشتے سے مطمئن تھی، اور مراد بھی یہی چاہتا تھا۔ شازدے کمرے میں بیٹھی الفاظوں کو تول رہی تھی تاکہ شعیب کو سب بتا دے، کیونکہ وہ اس رشتے کو کسی جھوٹ پر شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دروازے کی آواز ہوئی اور شازدے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شعیب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ شازدے سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اس نے بس سر ہلا دیا۔ شازدے، آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آپ کو اپنے سامنے دیکھنا میرے لیے ایک خواب سا ہے، لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے، اس نے تمہیں میرے لیے لکھ دیا۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، نہ ہی میں ایسا شخص ہوں جو صرف وعدے کرے۔ میں ایک سمپل سادہ سا انسان ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں نے تمہیں کب چاہا، لیکن جب میں نے تمہیں چاہا میں نے اپنے دل سے دوسری ساری خواہشات نکال دی۔ میں نے آپ کو مانگا، اپنے رب سے مانگا۔ میں نے آپ سے اظہار محبت بھی نہ کی، میں نے بس آپ کو اپنا محرم بنانے کا سوچا۔ وہ اللہ پاک، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس ذات نے تمہیں میرا محرم بنا دیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ آپ کے لیے کیا لوں جو آپ کو خوش کر دے، پھر میں نے سوچا آپ کو کچھ ایسا دوں جو آپ کو خدا کے قریب کر دے، اس لیے میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں۔ شازدے نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھی۔ شازدے نے خوشی خوشی لے لیا۔ آپ کا شکریہ، شازدے نے مسکرا کر کہا۔ پلیجر ان مائن، شعیب نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو میں نے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانا ہے، شازدے نے کہا۔ دیکھیں شازدے، مجھے آپ کے پاسٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ میرا فیوچر ہیں اور میں آپ کا۔ ہم اب ساتھ مل کر اپنا فیوچر بنائیں گے۔ آپ میرے ساتھ دیں گی نا؟ ہاں، شازدے نے مسکرا کر کہا۔ اب یہ قرآن پاک مجھے دیں اور آپ جا کر چینج کر لیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ شازدے نے بھی اس کی بات پر عمل کیا اور قرآن پاک اس کو دی اور خود الماری سے کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ شعیب نے بھی اپنے کپڑے نکالے تاکہ شازدے کے بعد وہ چینج کرے۔ شازدے نکلی تو اس نے بیبی پنک کلر کی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر اور دامن میں کام کیا ہوا تھا۔ اوہ، لوگ تو ہر روپ میں پیارے لگتے ہیں، شعیب نے اس کو دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرائی اور کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ جیولری اس نے پہلے ہی نکال دی تھی۔ شعیب نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ مائی سویٹ ہارٹ، یہ کہہ کر چلا گیا۔
شعیب کے جانے کے بعد شاہزادے نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ وہاں ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ ہر چیز سادہ سی تھی، کوئی خاص اسٹائلش نہ تھی۔ چیزیں سادہ ہی صحیح لگتی ہیں، اپنی قیمت خود بنانی پڑتی ہے۔ شاہزادے کے کمرے میں ہر چیز مہنگی ہوتی تھی، لیکن وہاں ایسی کوئی یادیں نہ تھیں جو اس کو ہمیشہ یاد رہی ہوں۔ لیکن آج اس کمرے میں ہر سادہ سی چیز کے ساتھ شاہزادے کی قیمتی یادیں جڑ گئی تھیں، جو اس کو ہمیشہ یاد رہنی تھی، جس کو وہ چاہ کر بھی کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ شادی کے بعد ایک دن شاہزادے نے شعیب کو کہا، آپ میری پہلی محبت نہیں ہیں شعیب۔ کوئی بات نہیں، شعیب نے سادہ سا جواب دیا۔ کیا آپ اس کا نام نہیں پوچھیں گے؟ میں اس پہلے شخص کا نام نہیں پوچھوں گا۔ تم بس ایسا کرو، مجھے اپنی آخری محبت بتا دینا۔ تمہارے پہلی محبت سے مجھے کیا؟ تم بھی میری ہو، یہ بات میرے لیے کافی ہے۔ اس پر شاہزادے کو شعیب سے عشق ہو گیا۔ پھر اتنا ہوا کہ شاہزادے اپنا تن و من دونوں شعیب کے حوالے کر دیا۔ محرم کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے، کیونکہ اس رشتے میں محبت رب خود ڈالتا ہے، اور جس رشتے میں رب محبت ڈالے اور دو دلوں کے درمیان جب محبت ڈالے تو تیسرے کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، ممکن ہی نہیں۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ شاہزادے کو خدا نے بیٹا دیا تھا، ارسلان شاہ، سب کا چاند۔ سمیرہ پوتے کی پیدائش ہونے کے کچھ مہینے بعد اپنے رب سے جا ملی۔ شعیب اور شاہزادے کو اس بات کی کافی دکھ ہوا، لیکن جیسے جیسے ارسلان بڑا ہوا، اس کی اس چہکتی ہوئی آواز نے پوری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی۔ ارسلان تھا ہی ایسا شرارتی۔ شعیب کا فخر تو شاہزادے کی آنکھوں کا تارا، اور جو ارسلان کو پیاری تھی وہ اس کی پھوپھی تھی شازیہ۔ سب صحیح چل رہا تھا، سب خوشی سے ایک دن اچانک ہی مراد نے کہہ کر اس کو کہا کہ اس کو آفس میں حصہ چاہیے۔ زلیخا اور سکندر نے اس کو بہت ڈانٹا اور الگ نہ ہونے کی بات کی۔ کچھ عرصے وہ چپ رہا، لیکن ایک رات اچانک ہی حویلی میں کہرام مچ گیا۔ سب نے جا کر سمجھا تو سکندر اور اس کی بیوی کی لاش پڑی دکھائی دی۔ سب نے ساتھ میں اوپر پورے کمرہ بکھرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا چور چوری کرنے آیا ہوگا اور ساتھ دونوں کو قتل کر دیا ہو۔ شازیہ کی اس سب کے بعد روز روز طبیعت بگڑنے لگ گئی تھی۔ وہ کافی عرصے بیمار تھی۔ اس کے بعد شازیہ کو ایک بہت بڑے ولی کے پاس لے کر گئے تھے۔ اس نے اس حویلی کو بھوتیا کا گھر بتایا تھا۔ اس دوران مراد کو بھی الگ حصہ مل گیا تھا کہ اچانک ہی شعیب کا سارا کاروبار گرم ہو گیا تھا۔ شاہزادے نے اس بابا کی بات کو سچ سمجھ لیا اور شعیب پر دباؤ ڈالا کہ سب شہر چلیں۔ شعیب نے دل پر بہت بڑا بوجھ رکھ کر اپنا ساری زمین جائیداد بیچ دی اور شہر آ کر رہنے لگے۔ ارسلان 5 سال کا ہو گیا تھا۔ اسی دوران خدا نے شازیہ کو بھی ایک بیٹی سے نوازا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا نام ماہ نور رکھا تھا۔ ارسلان اسکول جانے لگا تھا۔ ایک دن